من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. آج کی ان آیتوں تک جو تقریباً 14 آیتیں گزریں سورہ زخرف کی. زخرف کے معنی آتے ہیں ظاہری زیبائش، بناؤ سنگار، یعنی ڈیکوریشن، خوبصورت دکھنا وغیرہ، جس سے مراد ہے دنیا داری. اس کا تذکرہ ابھی ایک رکوع کے بعد آئے گا. اسی مناسبت سے سورہ کا نام ہے. دنیا کے مختلف چیزوں سے انسان کا میلان، لگاؤ، اور پھر شیطانی طور طریقے سے غلط وہم و گمان کے ذریعے سے چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ شریک کرتے چلے گئے. انسان کی عقل کو سدھار پیدا کرتے ہیں. ایمان اصل نام ہے عقیدے کا، صحیح فکر کا، صحیح ڈھنگ اور طور طریقے کا. جب یہ عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نیکیاں والی عبادتیں اس کے بعد کا درجہ ہے، جو اس عقیدے سے جڑا ہوا رہنا ہے. تو قدرت کے نشانیوں کا تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیا، فلاں فلاں فلاں، حتیٰ کہ انسان کی سہولت کے لیے زمین میں رکھا تو سہولت کی ہر چیز، بلکہ حمل و نقل کی، ایک مقام سے دوسرے مقام پر آنے جانے کی، قدرت کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کی، سب ذکر کر کر طریقہ بتانے کے بعد، لیکن ان کی بدعقیدگی کیا تھی؟ زندگی کے ہر معاملے میں تھی، جس میں سے بنیادی طور پر جو ایمان کے عقیدے کے خلاف ہے اس کا یہ ہے. تو آج کی آیتوں میں کیا ان لوگوں کا جو خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تمہارا رب نے اختیار کر لیا اپنی پیدا شدہ مخلوق میں سے کائنات کی ہر چیز، پھر انسانوں کو تقسیم کیا مرد اور عورتوں میں، اور اللہ کی مخلوق میں فرشتے. یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ شریک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو ان کا جو عقیدہ تھا، یہ جتنے بت بنا لیتے ہیں اس میں جو عورتوں کی شکل ہے، یہ دراصل ان کا ایک عقیدہ ہے. یہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. بلکہ اس بدعقیدگی میں آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے جنات والی قوم کے لڑکیوں سے شادی فرمائے، نعوذ باللہ، پھر ان سے جو پیدا ہوئی ہے وہ فرشتے. مختلف قسم کے غلط عقیدے. یہ کہتے ہوئے عورت کی زنانی شکل میں اس کو معبود قرار دے دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے اللہ کی مخلوق. اب پھر فرشتوں کے بارے میں تمہارا جو یقین ہے کہ یہ مذکر نہیں، مؤنث ہیں، یہ نر نہیں ہیں، مادہ ہیں، یہ سب کہاں سے بٹھا لیا؟ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا تم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل کر دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں سے لڑکیوں کو
لڑکیوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا، یہ اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا نعوذ باللہ تم نے. اور جبکہ اور اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے عقیدے کے لحاظ سے انسان جو مردوں میں تقسیم ہے عورتوں میں تقسیم ہے، تو لڑکیوں کے بارے میں تمہارا خیال لڑکے کے مقابلے میں لڑکیوں کے پیدائش کے اوپر زیادہ خوشی نہیں مناتے. تمہارے نظریے کے لحاظ سے کہ لڑکیاں کمتر ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. یہ اور بات ہے کہ شریعت کے اندر جو ایک رکوع پہلے پچھلے سورہ کے آخر کے رکوع میں ذکر کر دیا گیا تھا، انسان میں اشرف مخلوق لڑکیوں کا درجہ پہلے ہے، لڑکوں کا بعد میں ہے، وغیرہ وغیرہ تفصیل. اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر کر تمہارے حوالے بیٹوں کو کر دیا اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ لے لیا. یعنی تمہاری ادنا سوچ کیسی ہے. اللہ تعالیٰ برا نہیں کہہ رہے ہیں، لڑکیاں برے ہوتے ہیں لڑکے اچھے ہوتے ہیں، یہ ذکر نہیں. لیکن انسانوں کی جو فکر آج بھی چلتی ہے، آج بھی چلتی ہے، پہلی اولاد لڑکی ہے تو خوشی مناتا ہے. وجہ خوشی منانے کی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہو، اولاد نہ ہو، تو ایک دماغ کھاتے رہتا ہے، بے چینی رہتی ہے. چاہے بیٹا پیدا ہو کہ بیٹی پیدا ہو، اس کے بعد اس کو اعزاز ملتا ہے کہ اس کو باپ بنانے والا پیدا ہونے والی بیٹی ہے یا پیدا ہونے والا بیٹا ہے. کسی کے سوال جواب سے ضرورت نہیں، ہر ایک کا سوال جواب اسی میں رہتا ہے کہ آپ بیٹے کو پیدا کر نہیں سکے، صرف بیٹی کے باپ ہیں. اور دوسری حقیقت بھی صرف بیٹیاں بھی ہیں تو انہیں لاولد ہے، بغیر بچے والا ہے. کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ بیٹیاں کسی اور کے خاندان کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اعزاز اکرام خداوندی بہت بڑی بات ہے، اس کے متعلق بڑی طویل تفصیلات ہیں. بیٹے آپ کی نسل کو، آپ کے خاندان کے سلسلے کی نشاندہی کرنے والے ہوتے ہیں. جب بیٹا ہو جائے تو پھر یہ آپ کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، بیٹی ہو جائے تو کسی اور کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. بہت سارے مفاہیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کیا کہ تمہاری کتنی غلط سوچ ہے. تمہاری سوچ کے مطابق اولاد میں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے زیادہ اچھے، زیادہ تمہارے لیے کام آنے والے. تو سب سے بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے تمہارے حوالے کر دیا اور بیٹیوں کو پیدا کر کے اپنے لیے کر لیا. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو ثابت کر دیا تم نے، یہ سب سے بڑی خرابی ہے، یہ عیب ہے. سورہ اخلاص میں وہی چیز ہے، لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ سے کوئی اولاد نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں. وہ یکا و تنہا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں سے وہ بے نیاز ہے. یہ ضرورت تمہارے لیے ہے. اولاد بھی ایک اعتبار سے عیب ہے. بچے بڑے ہونے تک محتاج ہیں باپ کے پرورش کے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو باپ بوڑھا ہوتا ہے، اب انہیں محتاج ہو جاتا ہے اولاد کے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پورا یقین پختہ پیدا کرو. ایک تو اولاد کو ثابت کر دیا تمہارے غلط عقیدے میں، پھر اس کے علاوہ پھر اولاد میں سے جس کو جو تمہارے نزدیک تم کمتر سمجھتے ہو، تکلفاً خوشی کا اظہار کر لیتے ہو دل والی حقیقت سے کہ میں
لڑکے کا باپ ہوتا تو اچھا تھا، اور لڑکے کی پیدائش کے اندر خوب دھوم دھام کے ساتھ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یعنی انسان کی بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، آ کر کہنے لگے مبارک بیٹی پیدا ہوئی، بشارت دی جانے لگی، جبکہ وہ بیٹی کا تعلق اللہ تعالیٰ نے لڑکی اس کو عطا کی ہے. تو تمہاری حقیقت کیا رہتی ہے؟ چہرے کے پر وہ بشاشت، خوشی کے آثار نمایاں طور پر نہیں ہوتے، یعنی پشمردگی آ جاتی ہے. دوسرے اعتبار سے یعنی خوشی سے چہرہ جو کھل اٹھتا ہے وہ کیفیت میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس کو اللہ نے فرمایا ظل وجہہ مسودن، کہ اس کا چہرہ ایسا سیاہ پڑ گئے جیسا دکھتا ہے. وہ کظیم، وہ غم کو تکلیف کو اپنے دل ہی دل میں پینے لگتا ہے. یا کظیم کے معنی غصہ پینے کی بات ہے، کظیم کے معنی محزون، اپنے رنج و غم کو چھپاتے ہوئے رہتے ہوئے ظاہری طور پر شکریہ ادا کر لیتے رہتا ہے. لیکن بیٹا ہونے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، نہ پوچھنے پر بھی آگے بڑھ کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے بیٹا ہوا ہے. تو جب تمہارا نظریہ یہ ہے تو اس جیسی چیز کو کیا تم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ اولاد والا نہیں ہے، اور پھر ایک اعتبار سے یہ بھی کمزور ہے جو لڑکیاں اومن ینشأ، لڑکیوں والی مخلوق یہ ہے جو نشو نما پاتے ہیں، بچپن سے بڑھتے ہیں، فی الحلیتی، بناؤ سنگار میں، زیور میں. یہ فطرت تو ہے اور ان کے ساتھ جوڑ کر رکھا تو ہے اللہ تعالیٰ. انسانوں میں سے لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں ان کی پرورش پیدائش سے لے کر ابھی رینگنے میں لگتی ہے بچی، جب اس کو کوئی نہ کوئی زیور کی چیز، چاہے حقیقی سونے کی یا آرٹیفیشل جیسی کوئی چیز پیروں میں ڈال دیتے ہیں، کانوں میں چھیڑ کر کے ڈال دیتے ہیں، ہاتھوں کے اندر پہنا دیتے ہیں، کپڑے بھی زیور نما ڈیزائن والے پہنا دیتے ہیں. اس لیے شریعت میں حکم ہے، پردے کے جو احکام میں سے یہ ہے، عورت کے جو پسند کے جو کپڑے پہنتی ہے اور پہننا بھی ہے اس کے لحاظ سے یہ بھی ایک زیور ہے، اس لیے وہ بھی چھپنا ہے. اسی مناسبت سے پردے کا حکم بھی ہے، وہ زیور سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ وہ مخلوق جو زیور کے اندر نشو نما پاتی ہے، اور جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، گھریلو ہو کہیں بھی ہو، عورتوں کا مردوں سے جنرلی اباؤٹ 90%، بلکہ 99% جھگڑے میں، بحث کے ساتھ، حجت میں مرد جیت جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، عورت ہار جاتی ہے. اباؤٹ 90% بتا رہا ہوں میں، ورنہ بعض عورتیں تو کمال کی ہوتے، مرد ان کے آگے بالکل کمزور ہوتا ہے. صحابیات میں گزرے ہیں، زمانے میں بھی گزرے ہیں، صحابیات میں گزرے، زمانے میں گزرے ہیں. میں خود ایک زمانے میں ایک اچھا طویل عرصے تک یہیں سامنے قریب میں ایک گھر میں کرائے سے تھا. وہاں پر ایک عورت کو دیکھتا تھا، اس کی عقل، فکر، دانشمندی، تربیت، اپنے بچوں کی، اپنے دیور کے بچوں کی، کھانے میں، اٹھنے میں، تربیت میں، کنٹرول، فکر میں، سوچ میں. تو میں کبھی کہتا تھا کہ مثال دیتے ہوئے، اگر اس عورت کو ہندوستان کا وزیر اعظم بھی بنایا جا سکتا ہے، سارے ہندوستان کو کنٹرول میں رکھ کر چلا سکتی ہے. حکمت اور تدبیر. صحابیات کے اندر بڑی جماعت ہے.
لیکن کثرت جو ہے، کثرت بحث مباحثے کے اندر عورت آگے بڑھ نہیں سکتی، مرد کامیاب ہو جاتا ہے. اس کو ایک ہفتہ پہلے اخبار میں سیاست میں شیشہ تیشہ بول کے آتا تھا، تنزیہ، اسی مفہوم کے اندر اس کے اندر لکھا تھا میاں بیوی کا جھگڑا چلتا رہا سدھر نہیں رہا ہے. آخر میں شوہر نے کہا دیکھو اب یہ جھگڑے ہم ختم کریں گے، اب عقل کی بنیاد پر بات چیت سے ہم مسئلے کو حل کریں گے. تو عورت نے فوراً جواب دیا کیوں؟ تاکہ تم جیت جاؤ میں ہار جاؤں، جو اسی طرف اشارہ تھا. یعنی اس اعتبار سے جنرلی کمزور ہوئی، یہ کمزور قسم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو. اور جنرلی گفتگو میں بات چیت میں آدمی آگے رہتا ہے عورت کے مقابلے میں، جیت جاتا ہے دلائل کو ثابت کرنے میں، اور اس کو تم اپنے لیے اختیار کرتے ہو. یہ کیسی تمہاری گری ہوئی سوچ اور فکر ہے. وہ فی الخصام غیر مبین، جھگڑوں کے اندر کبھی غالب آ ہی نہیں سکتی انہیں عورت. نیز یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، برگزیدہ مخلوق ہے، جس کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو، ساری کائنات کا نظام کو جس کی انہی کے ذریعے سے حکم دے کر چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. عقیدہ ہے کہ نہ وہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں. بری سوچ برائی کی فکر والی کیفیت ان کے اندر پیدا ہی نہیں کیا. قرآن جگہ جگہ تعریف کرتا ہے یفعلون ما یؤمرون، بس حکم کے تابع ہوتے ہیں، اس کے سوا کبھی غلطی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ، کبھی بھی کوئی بھی فرشتہ اللہ کی نافرمانی ہو، مخالفت ہو، ایسا ہوا ہی نہیں، نہ ہوگا. لیکن اس کے برخلاف انہوں نے کیا کر دیا، ان تمام کے تمام فرشتوں کو کہہ دیا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں. کبھی کبھی کوئی چیز پوچھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام سے، ان کا کام تھا وہی لاتے تھے، بتاتے تھے، سمجھانا تھا سمجھاتے تھے، یاد دلانا تھا یاد دلاتے تھے. کبھی ایک چیز پوچھے تو جیسے جبریل امین علیہ السلام یہ فرماتے تھے دیکھیے میں بھی اللہ کا بندہ، اے محمد آپ بھی اللہ کے بندے، جو آپ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، مجھے معلوم بھی نہیں. اگر اجازت ہو تو اپنے رب سے معلوم کرتا ہوں، اگر وہ بتائے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی میں یہ بتانا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، فرشتے بھی اللہ کے بندے، انسان بھی اللہ کے بندے، عورتیں بھی اللہ کے بندے، مرد حضرات بھی اللہ کے بندے، سب اللہ کی مخلوق. تو وہ فرشتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے مہربان ہے اس کے بندے ہیں، ان کو انہوں نے مؤنث بنا دیا، لڑکیاں قرار دے دیا. حیدرآباد کے ایک ادیبہ ہیں، چاہے تو کتاب تلاش کر کے مل بھی سکتی ہے، اردو اکیڈمی کے اندر بھی رکھ سکتی ہے، کیونکہ عام آدمی زیادہ نہیں پڑھتے. اس کا نام ہی رکھا ہے، اس نے ناول لکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے اللہ اگر عورت ہوتی تو کائنات کیا ہوتی. بے تکا چیز ہے. تو اس میں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مذکر ہے، نر ہے، مادہ نہیں ہے. بھونڈا مذاق ہے. کافی 100-150 صفحات کے مشتمل پر کتاب لکھی ڈالی ہے انہوں نے. کسی نے لا کر دی تھی، چند صفحے پر دیکھا، مولا ہٹاؤ لے کے جاؤ، مجھے یہ پڑھنا ہی نہیں ہے. یعنی سوچ بھی کر سکتا ہے انسان. شاید کاتبہ بانو طاہرہ سعیدہ
کے نام سے. تو فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں انہوں نے ان کو بیٹیاں قرار دے دیا. اور یہ جو بت ہیں جتنے بھی ہیں جو زنانی، وہ فرشتوں کی شکل بنا کر کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، فلاں کریں گے، اللہ کی قدرت میں الہیت میں شریک کر دیتے ہیں. اشہدوا خلقہم، اللہ فرماتے ہیں ایسی سوچ تمہاری کیسے پیدا ہو گئی؟ کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا تو تم لوگ حاضر تھے، موجود تھے؟ دوسرے کی گواہی شہادت سے ہوتی ہے، کانوں سے سن کر نہیں ہوتی. جب تم سے پوچھا جائے تم خود کہو گے کوئی انسان موجود نہیں تھا. تو پھر کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں؟ کہتے چلو، چل رہے ہو، اگر نہیں رکو گے بچنے والے نہیں ہو. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، تم جو کچھ کہہ رہے ہو، جو سمجھ رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے نظام بنا کر رکھا ہے کرامن کاتبین کا. یہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، قلم بند ہو رہی ہے، ہر ایک کی فائلنگ ہو رہی ہے. روز قیامت ہر چیز کے بارے میں ایسا کیسا سوچا، ایسا کیسا کہا، ایسا سوچ کر کیسا زندگی گزاری، اس بارے میں سوال ہوں گا. جب سوال ہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تحقیق کے ساتھ سوال ہو کر جواب طلب کریں گے، کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، ضرور ہلاک و برباد ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا یا رسول اللہ، قرآن تو کہتا ہے کہ نیک لوگوں کا بھی سوال ہوگا، برے لوگوں سے بھی سوال ہوگا. تو آپ نے فرمایا نیک لوگوں کا سوال ہوگا، کوئی سوال سے بچنے والا نہیں، لیکن نیک بندوں کا حساب برائے نام ہوگا. ہاتھوں سے کر کے بتایا، اس کے نام اعمال کو اس طرح لیں گے، اس طرح کھولیں گے، پھر اس طرح بند کر دیں گے، پھر حکم دے کے اے بندے جا، میرے رحم سے، میرے فضل و کرم سے تو جنت میں جا. جب تحقیق کے ذرے سے ایک چیز کا سوال ہوگا تو وہ بندہ بچ نہیں پائے گا. وقالوا لو شاء الرحمن، پھر کمال اس کے پر جرت یہ بھی ہے ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اللہ کی مرضی ہے، انہیں کرا رہا ہم کر رہے. یہ بھی جرت، جبکہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا انہیں تو بتلا دیا. یہ سارے مشرکین وغیرہ سب یہی جواب دیتے جائیں گے، اگر اللہ رحمان اگر چاہتا کہ ہم فرشتوں کو پرستش نہ کریں، یعنی بھگوان کا درجہ نہ دیں، تو نہیں کرتے تھے. جب ہم کر رہے ہیں، جب یہ ہو رہی اس کی مرضی کے تحت ہی ہو رہی، انہیں چاہتا ہے اس لیے کر رہے ہیں. ما لہم بذالک من علم، ان بندوں کو کوئی علم عطا پتہ نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ایسا سوچتے ہیں کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، من مانی اندازے کے اوپر، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. یہاں تک مضمون، لیکن اسی مضمون کا مزید تفصیل دوسرے اعتبار سے سمجھیں گے. یہ پہلی مخلوق نہیں ہے، ایسے لوگ گزرے بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا کہا تھا، کیسا جواب دیا تھا، سب ایک ہی جواب ہے. اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں. سبحان اللہ.